السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں محمود رضا آفیشیل چینل۔ اب تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر نماز کا پریکٹیکل طریقہ کر کے بتانے والا ہوں، آپ کو دکھانے والا ہوں۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ کہیں ہٹیے گا نہیں، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اگر پہلی بار اس چینل میں آئے ہیں تو آپ سبسکرائب اور لائک کر دیا کیجیے۔ یہ نماز میں بہت ساری ہمارے اسلامی بھائی غلطیاں کرتے ہیں۔ کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہے جس سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ جیسے نماز میں ایک فرائضات ہے، واجبات ہے، سنن و مستحباب ہے۔ فرض چھوٹ جانے سے اس کا حکم یہ ہے کہ آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی، یعنی پھر سے آپ کو نماز لوٹانا ہے۔ اور ایک ہوتا واجب ہے، واجب کے چھوٹ جانے سے آپ کے پاس یہ گنجائش رہتی ہے، وہ سجدہ سہو، اگر واجب چھٹا آپ سجدہ سہو کر لیے تو آپ کی نماز پوری ہو سکتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن فرض چھٹے گا تو آپ کی نماز پوری نہیں ہوں گی، از سے رنو آپ کو نماز لوٹانا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلامی بھائی جو فرائضات کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز میں غلطیاں ہو جاتی ہے، میں ان بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو میں بنے رہیں اور دیکھیے، تاکہ ہماری نماز میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطی نہ ہو پائے۔ اب آئیے نماز کے پریکٹیکل طریقے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ اب نماز کی نیت کر کے بتائیں۔ اور ایک بات پہلے بتا دوں کہ نماز کی نیت کرنا زبان سے مستحب ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، اپنے فجر کی نماز کی نیت کی دل میں، اسی لیے آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ زبان سے آپ کہیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائیں گی، نہیں کہیں گے تب بھی آپ کی نماز کی نیت مکمل ہو جائے گی۔ زبان سے ادا کرنا مستحب ہے۔ اب آئیے نماز کے لیے آج فجر کی نماز کا پریکٹیکل طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہم فجر کی نماز کی نیت، اس سے پہلے میں پوچھ لوں کہ فجر کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت ہے۔ کیا کیا ہے؟ 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض۔ فجر میں 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت فرض ہے۔ اب 2 رکعت فرض کی نیت کر کے بتائیں۔ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاة الفجر فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ آپ لوگوں نے دیکھا فجر کی 2 رکعت فرض کی نیت کی، اور نیت تو آپ کو آتی ہے۔ سنت پڑھنا ہے تو سنت کی نیت کرنا ہے، فرض پڑھنا ہے تو فرض کی نیت کرنی ہے۔ تو فجر میں فجر کی نماز کی فرض کی انہوں نے 2 رکعت نیت کی ہے۔ اب نیت کرنے کے بعد ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے، کیسے کہاں باندھنا ہے، اس کا پریکٹیکل طریقہ بتائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ لوگوں نے دیکھا نیت تکبیر تحریمہ کے لیے جب دونوں ہاتھوں کو کانوں کے لو تک اٹھائیں گے تو ہاتھ کی ہتھیلی کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ اٹھائیے، یہ دیکھیے، یہ ہتھیلی جو ہے، ہتھیلی کا رخ کعبے کی طرف ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایسی نیت کرنی چاہیے، یہ دونوں انگوٹھے کو کانوں کی لو تک آنا چاہیے۔ یہ ہتھیلی اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے آسمان کی طرف، اور ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے گال کی طرف، بلکہ ایسے ہونا چاہیے سامنے کعبہ شریف کی طرف ہاتھ کی ہتھیلی کا رخ۔ اللہ اکبر کہا کر کے دونوں ہاتھوں کو کہاں باندھ دیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ کی ہتھیلی کو ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ کس طرح سے باندھنا ہے؟ یہ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر باندھنا ہے۔ کہاں پہ؟ یہ 2 انگلیوں سے ایسے پکڑنا ہے، 3 انگلیوں بائیں ہاتھ کی پشت پر، کلائی کی پشت پر رکھنا ہے۔ یہ 3 انگلی بائیں ہاتھ کی کلائی کے پیٹھ پر اور 2 انگلیوں سے ہاتھ کو پکڑنا ہے۔ یہ ہوا طریقہ ہاتھ باندھنے کا۔ اب نیت تو ہو گئی، تکبیر تحریمہ ہو گئی، اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھیے۔ ثنا سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آپ نے ثنا پڑھ لیا۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ پڑھنا ہے اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد آپ کو قرأت شروع کرنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو چکی. اس کے بعد آپ کو جہاں قرآن پاک کی صورت یاد ہے، جس جگہ بھی یاد ہے، جہاں سے پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. کوئی ایک صورت پڑھیے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورہ ملانا ہوتا ہے. آپ نے سورہ بھی ملا لیے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ کو رکوع میں جانا ہے. کیا کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے؟ جائیے رکوع میں. اللہ اکبر. دیکھیے آپ، اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جانا ہے. لیکن رکوع ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا سر دیکھیے، سر ایسے بھی نہیں ہونا، ایسے جھکا ہوا بھی نہیں ہونا، بلکہ سر ایسے ہونا سیدھا. اور یہ پیٹھ جو ہے، رکوع کے اندر جو پیٹھ ہے اس کو سیدھی کرنے کا حکم ہے. یہ دیکھیے پیٹھ ابھی کیسی سیدھی ہوئی ہے. اس کو تھوڑا جھکاؤ، پیٹھ کو جھکاؤ، یہ حصے کو، ہاں منڈی ایسے کرو. دیکھو ابھی پیٹھ ایسی سیدھی ہے، اس طرح سے سیدھی رکھنا ہے، نہ کہ ایسا پیٹھ نہیں رکھنا ہے، وہ غلط ہے. یہ جو سیدھی ہے، یہاں تک کہ ایک پانی کا گلاس یا ایک چھوٹا سا بال اگر یہاں پہ رکھ دیا جائے تو وہ ٹھہر سکے، اس کو کہتے ہیں رکوع. اب رکوع میں گئے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. رکوع میں آپ کو پڑھنا ہے جو تسبیح سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. ہاں یہاں پر ٹھہر کر میں ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی ہیں جن کے مخارج درست نہیں ہیں. عظیم جو ہے نا پڑھنا نہیں آتا، زبان سے اس کی ادائیگی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ عظیم کی جگہ پہ سبحان ربی الکریم کہا کریں. سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الکریم کہے. کریم آسانی کے ساتھ آپ کی زبان سے ادا ہو جائے گی. تو اس مسئلے کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. ابھی رکوع میں گئے، اپنے گھٹنوں پر دونوں پنجے کو رکھنا ہے، گھٹنوں پر رکھنا ہے. یہ انگلیوں کو کشادہ رکھنا ہے، کہیں ایسے پکڑ کے بھی نہیں رکھنا ہے اور ایسے پھیلا کے بھی ایسے نہیں پکڑنا، بلکہ کشادہ کر کے گھٹنوں کے اوپر رکھنا ہے. نہ گھٹنے سے اوپر ران پر بھی نہیں رکھنا ہاتھ، اور گھٹنے سے نیچے بھی ہاتھ نہیں، ہتھیلی نہیں رکھنا ہے، بلکہ ایسا کشادہ رکھنا ہے اور اپنی حالت پہ ہتھیلی کو چھوڑنا ہے. اور اپنی جو آنکھیں ہیں، رکوع میں جانے کے بعد ہماری آنکھیں کہاں رہنی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پہ، جہاں ہمارا سجدہ ہو یہاں پہ رہنی چاہیے، یا پھر اپنے انگوٹھے پر. یہ جو انگوٹھا دیکھ رہا ہے پیر کی، یہاں پر نظر رہے یا سجدے کی جگہ نظر رہے، اور ادھر ادھر نظر ہماری نہیں رہنی چاہیے. اب رکوع سے جب اٹھیں گے تو کیا کہتے ہوئے اٹھیں گے؟ اب سنیے، رکوع سے اٹھ کے بتائیے. سمیع اللہ لمن حمیدہ. رکوع سے اٹھتے وقت آپ کو کیا کہنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. اگر امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا؟ ربنا لک الحمد. سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں. نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے، یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر رک رہا ہوں، ایک ہوتا ہے نماز کے اندر تعدیل ارکان. تعدیل ارکان نماز کے اندر واجب ہے. اور تعدیل ارکان ہوتا کیا ہے؟ ہر رکن کے مابین ٹھہرنا ہے، اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان. جیسے ابھی رکوع سے اٹھا، اٹھنے کے بعد بالکل اسٹریٹ کھڑا ہونا ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنا، چند سیکنڈ ٹھہرنا ہے، اس کے بعد پھر سجدے کے لیے جانا ہے. ایسا نہیں کہ ہم رکوع میں ہیں، ایسے اٹھے، ایسے پٹاک سے سجدے میں چلے گئے. یہ طریقہ غلط ہے. اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان، ٹھہر ٹھہر کی نماز پڑھنا. اور اسی لیے کہتا ہوں بہت ساری مسائل ہم کو معلوم نہیں رہتا ہے، ہماری نماز میں غلطیاں ہوتی ہے، اور ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں ہماری نماز جیسی ہونی چاہیے اس طرح سے نہیں ہو پاتی ہے. واجبات چھوٹتا ہے تو کہیں فرائضات چھوٹ جاتا ہے. اب آئیے، اب سجدے کے لیے جائیں گے. کیا کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے؟ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائیں گے. جب سجدے میں جائیں گے سب سے پہلے اپنے ہتھیلیوں کو کہاں پہ رکھیں گے؟ گھٹنے کے اوپر. گھٹنے پہ رکھ کر کے
زمین پہ آپ کا کون سا حصہ رکھے گا؟ سب سے پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رہیں گے، زمین پہ سب سے پہلے دونوں گھٹنے، اس کے بعد ہاتھ کی ہتھیلی، اس کے بعد ناک، اس کے بعد پیشانی، یاد رکھیے گا۔ اور جب سجدے سے اٹھیں گے سب سے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ۔ اب سجدے سے اٹھیے، اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے اٹھے۔ سجدے میں جب گئے تو سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ سجدے کی تسبیح ہے۔ اب جیسے سجدے سے اٹھے، اٹھنے کے بعد فوراً سجدے کے لیے نہیں جائیں گے، سجدے سے اٹھنے کے بعد چند سیکنڈ ہم رکیں گے اور اس میں پڑھیں گے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، پڑھنے کے بعد پھر آپ دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے۔ ابھی سجدے میں گئے ہیں، اب سجدے میں ہمارے ہاتھ کی کہنیاں کیسی رہنی چاہیے، ہماری ناک کس طرح سے دبنی چاہیے، یہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی بات تو سجدے میں ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں، انگلیوں کا سرا جو بالکل کعبے کی طرف ہونا چاہیے، یہ جو اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے ہاتھ کو رکھنا ہے، انگلیوں کا حصہ بالکل کعبے کی طرف، اور یہ کہنی جو ہے یہ یہاں سے ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بغل سے ملا ہوا نہیں بلکہ ایسے کھلی ہوئی دور رہنی چاہیے کہنی، کانوں سے بھی یہ دور رہنی چاہیے، اور ناک اتنی دبنی چاہیے کہ نرم ہڈی تک دب جائے، زمین کی سختی کو نرم ہڈی تک کے پہنچنا چاہیے، یہ آپ کا لگانا ضروری ہے ناک کے حصے کو۔ یہ ہو گیا آپ کا سجدہ۔ سجدے سے اٹھیے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اس کے بعد کوئی اور ایک سورت ملا لیے، سورت ملانے کے بعد اب رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، رکوع اور سجدے کو آپ نے دیکھ لیا۔ اب سجدے کی حالت میں ہمارے پیر کا رخ، انگلیوں کا رخ کس طرح سے ہونا چاہیے، کدھر ہونا چاہیے، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک چیز جو پہلی بتانا چاہیے تھا، سب سے پہلے جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے تو دونوں پیر کے مابین کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے۔ کوئی اس طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کوئی اس طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ کھڑے ہونے کا حکم یہ ہے کہ کم 4 انگل کا فاصلہ ہو، دونوں پیر کے مابین 4 انگل کا فاصلہ ہو، 4 انگل کا فاصلہ ہو، اس فاصلے کے حساب سے دونوں پیر کو رکھ کر کے آپ نیت کرنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے۔ اب سجدے میں ہماری پیر کی انگلیوں کی کنڈیشن کیسی ہوں گی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، سجدے کی حالت میں جو پیر کی انگلیاں ہیں، یہاں پر اکثر و بیشتر ہمارے اسلامی بھائی غلطیاں کر جاتے ہیں جو ضروری ہے۔ یہ دیکھیے، پوری انگلیوں کے پیٹ جو ہے زمین پر اس طرح چپکانا واجب بھی ہے، فرض بھی ہے، سنت و مستحباب بھی ہے۔ نماز ہماری خراب نہ ہو تو کم سے کم 3 انگلیوں کے پیٹ کو زمین پر لگانا ضروری ہے۔ اگر اس طرح سے پوری انگلیوں کے پیٹ زمین پر چپکی رہے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو سجدے میں جب بیٹھیں گے تو ہمارا پنجہ دونوں پیروں کا جو تلوا ہے کس کنڈیشن میں ہوگا، کس طرح سے ہمیں رکھنا چاہیے۔ کوئی پیر دونوں پنجے کو ایسے رکھتے ہیں، ایسے کر کے بیٹھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کوئی دونوں پیر ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، بیٹھ کے بتائیے۔ یہ دیکھیے، بائیں والے یعنی الٹے والے پیر کے پنجے کو اسے بچھانا ہے اور سیدھے پیر کی انگلیوں کے بل اس کے انگلیوں کے پیٹ کو زمین پہ چپکانا ہے، اس طرح سے بیٹھنا ہے۔ اس کو بیٹھنے کو یہ صحیح بتایا گیا ہے اور یہ بیٹھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ قاعدے میں بیٹھنا ہے، اس کو قاعدہ بولتے ہیں، اور اس میں کب کیا پڑھنا ہے، اتحیات میں کہاں انگلیوں کو بلند کرنا ہے، اٹھانا شہادت کی انگلی کو، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب بلند آواز سے پڑھیے اتحیات۔ التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ جب اشہد اللہ کہیں گے
ला जब तक खींचेंगे उंगलियों को आपको बुलंद करना है, जब इल्लल्लाह कहेंगे उंगलियों को आपको नीचे रखना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये हो गया तशहुद। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تشہد میں بیٹھنے کے بعد آپ کو جو درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد بہت سارے لوگ الگ الگ دعائیں بھی پڑھتے ہیں۔ درود کا پڑھنا واجب ہے، اپنے اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا، سلام پھیر دیا، اپنی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ بہرحال درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیرتے ہیں، کوئی ربنا آتینا پڑھتے ہیں، اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں، کوئی اور الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں۔ جب سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے میں کوئی اس طرح سے سلام پھیرتے ہیں کہ میرے طرف توجہ رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ اتر جانب دیکھتے ہیں، کوئی ایسے پھیرتے سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ کو ادھر نہیں دیکھنا ہے، یہ کندھے کی طرف دیکھنا ہے اور سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو ادھر سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، اس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجیے، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اپنے دوستوں بھائیوں میں زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں۔